بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردے کی بے بسی، سبق حاصل کرنے کا واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ زبردست عالم و محدث اور مشہور تائی بزرگ سفیان ثوری علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال سے کہتا ہے مجھے خدا کی قسم تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر، اور جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ نبی کا فرمان ہے، مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی 3 قدم ہی چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے، اور اس کے کلام کو انسان اور جناتوں کے علاوہ اللہ جسے چاہے سنوا دیتا ہے۔ مردہ کہتا ہے، اے میرے بھائیوں اور یہ میرا جنازہ اٹھانے والوں، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈالے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیل۔ میں نے جو کچھ کمایا اور وہ مجھ سے مرشا کے لیے چھوڑا، اللہ قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا۔ حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے ہو اور مجھے پکارے یعنی میرے لیے روتے ہو، اس وقت کیسی بے بسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی۔ وہ عالم کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جس وقت بیش قیمتی کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا۔ کیسی بے بسی کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے وہ دنیا جسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، خوب دولت بڑھاتے رہے تھے، جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ وہ قیمتی لباس کھوٹی پر ٹنگا رہ جائے گا، کار ہوئی تو گیراج میں کھڑی رہ جائے گی، ایسے طرح کے اسباب اور ہر طرح کا مال سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنائیوں سے جگمگاتی، اراضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا نہ پائیدار کے فانی گھر سے نکل کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناز اٹھانے والے اس کو کندھے پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھ کو پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر مجھ سے یوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے کہا مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، کیا مجھے سے یہ نہیں پوچھو گے کہ اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح فرمایا، اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں تنہائی جلیل و خوار ہوگا، جو مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر ہم سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہماری آمد کا مقصد کچھ اور تھا اور شاید سمجھ کچھ اور بیٹھے۔ ہمارا انداز زندگی بتا رہا ہے کہ معاذ اللہ گویا ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس دنیا میں آنے والے کا مقصد صرف مال کمانا یا فقط دنیا کے اصولوں فنون کی ڈگریاں پانا اور صرف دنیاوی ترقیات حاصل کیے جانا نہیں ہے۔ 12-18 سورۃ المومنین کی آیت 115 میں ارشاد ہوتا ہے، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کی اور
बरोज महशर गुनाहों का अंबार लेकर अपने परवरदिगार के दरबार में पेश हुआ तो रब ताला की नाराज़गी की सूरत में उसकी दुनिया की बेशुमार दौलत भी इसे अपने रब के कहरो गजब से नहीं बचा सकेगी। इक़्तिदार के नशे में मस्त होकर एक दूसरे के ऐबों को उछालने वालों, दहशत गर्दियों का बाजार गर्म करने वालों और मुसलमानों के हुकूक पामाल करने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अगर मासियत के सबब अल्लाह ताला नाराज़ हो गया, उसके प्यारे हबीब रूठ गए और दुनिया बर्बाद हो गया तो वो मुश्किलात दरपेश होगी जो कभी हल नहीं होगी। रब्बुल इबादत पारा 30 सूरे मुअज्जिम में फरमाता है, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। खराबी यह है उसके लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब करे, पीठ पीछे बंदी करे, जिसे माल छोड़ा और गिन गिन कर रखा। क्या ये समझता है कि उसका माल उसे दुनिया में हमेशा रहेगा? हरगिज नहीं, ज़रूर वो रौंदने वाली में फेंका जाएगा। उन्हें क्या जाना क्या रौंदने वाली अल्लाह की आग की भड़क रही है, वो जो दिलों पर चढ़ जाएगी। बेशक वो उन पर बंद कर दी जाएगी लंबे लंबे सतूनों में। हजरत सकीक बल्कि आले रहमा फरमाते हैं, लोग 4 चीज़ें दांव पर करते हैं अगर उनका अमल। नंबर 1, उनका ज़बानी कौल किए हम अल्लाह के बंदे हैं मगर उनके अमल। नंबर 1, उनका ज़बानी कौल तो यह है कि हम अल्लाह के बंदे हैं मगर उनके अमाल आज़ादों जैसे हैं। नंबर 2, कहते हैं कि अल्लाह ताला की हमारी रोजी का कफील है मगर वो बहुत कुछ मालो दौलत जमा करने के बाद भी मुतमईन नहीं होते। नंबर 3, कहते हैं कि दुनिया से आखिरत बेहतर है मगर वो सिर्फ दुनिया ही की बेहतरी के लिए कोसा है। नंबर 4, कहा करते हैं कि हमें एक दिन ज़रूर मरना पड़ेगा मगर ज़िंदगी का अंदाज़ा ऐसा है कि गोया कभी मरना ही नहीं है। ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें।